آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی معافی کا قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ رب عز و جل نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، اور اللہ پاک مومنوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے. تو یعنی اب اس خاص واقعے پر اس فرمایا خاص بات پر فرمائے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا. اچھا اب یہ شروع سے بعض لوگوں کی عادت رہی ہے کہ فضائل و کمالات کو چھوڑ کر اسی طرح کی باتوں کو تلاش کرتے ہیں. ساری آپ کی جو خوبیاں ہیں اس کو صرف نظر کر کے جو بات ایسی تھی کہ جس کے اندر بالکل واضح طور پر ایک عذر کا پہلو موجود تھا، اور ایسا معاملہ تھا کہ جس میں ہر ایک کی عقل کے اندر وہ بات آتی تھی، اس میں سے بھی برائی کے پہلو نکالنا شروع کر دیا. غزوہ احد میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان گئے تو قربانیاں دینے کے لیے گئے تھے، وہ وہاں پہ کھیلنے کے لیے تھوڑی گئے تھے، یا وہاں پہ کوئی جو ہے وہ میلہ لگانے کے لیے تھوڑی گئے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر وہ جان چھڑکنے کے لیے گئے تھے اس جگہ پر. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس جگہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ ابتدا میں تو اسی جان نثاری کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان لڑتے رہے اور کفار پر غالب تھے. لیکن جیسا کہ اس کا پورا ماحول سب کو معلوم ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر کہ جو اب جبل رمات کہلاتی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مقرر کیا تھا کہ کسی بھی صورت اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ یہاں دھیان رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو جائے تمہیں کسی صورت بھی نہیں آنا. لیکن ہوا یہ کہ جب مسلمان غالب آ گئے تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اور پھر کفار کے پورے ایک گروہ نے اس طرف سے گھوم کے آ کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آگے کفار بھاگ رہے تھے، وہ پلٹ کے پیچھے آ گئے، مسلمان دونوں جانب سے دب گئے. اس میں ایک افراتفری مچ گئی. اچھا اب یہاں پر جو ایک بہت بڑا پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ شہید ہو گئے. جب یہ افواہ اڑی نا تو اس وقت بہت سو کے اوسان یہ خطا ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. جس ذات کے لیے، جس کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے، جس کے پیچھے پیچھے ہم یہاں پر آئے تھے، ان کی شہادت کی خبر اڑ گئی. تو اب الگ الگ افراد ہو گئے. بعضوں نے کہا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے، ہم نے جس ذات کے ساتھ آئے تھے اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ لڑنے لگ گئے. بعض وہ تھے کہ جو وہیں پر پریشان ہو گئے، ہتھیار ان کے بالکل یوں کہ لے کے چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بعض وہ تھے کہ افراتفری ہوئی تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے. انہی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ایک تو ایسا حملہ دونوں جانب سے ہوا کہ ایک افراتفری مچ گئی، ہر طرف آگے پیچھے لوگ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد بھی گنتی کے چند افراد باقی رہے تھے، بالخصوص اس میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حضرات کے نام ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس موقع پر قربانیاں دی تھیں. تو اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. آپ جب وہاں سے نکل گئے تو آپ بہت دور تک بعض صحابہ کے ساتھ چلے گئے. پھر اس کے بعد اب واپس لوٹ کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی واپس لوٹ کر آ گئے. یہ ایک فطری طور پر ہوا، طبعی طور پر ہوا کہ اس طریقے سے حملہ ہونا اور اس میں لوگوں کا واپس چلے جانا. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی معافی کا قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ رب عز و جل نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، اور اللہ پاک مومنوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے. تو یعنی اس خاص واقعے پر فرمایا، اس خاص بات پر فرمائے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا. اچھا اب یہ شروع سے بعض لوگوں کی عادت رہی ہے کہ فضائل و کمالات کو چھوڑ کر اسی طرح کی باتوں کو تلاش کرتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سب ایک طرف، بس اب اسی طرح کی باتیں جو فطری طور پر انسانی تقاضے کے طور پر، بشری تقاضے کے طور پر ایسا ہوا، اور جس کو اللہ پاک معاف فرما چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما چکے، وہ اب بھی لوگ اسی طرح، اس زمانے میں بھی لوگ ایسے موجود تھے اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے،
حدیث نمبر 3698، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کچھ افراد کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مصری شخص حج کے لیے آیا ہوا تھا، وہ آیا مسجد حرام کے اندر اور اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتائیے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ان میں بڑا کون ہے؟ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بڑے۔ تو وہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے؟ کہا نہیں ہوئے تھے۔ تو کہا کہ احد کے دن کیا وہ وہاں سے چلے گئے تھے؟ بولا ہاں چلے گئے تھے۔ کہا بیعت رضوان کا جب موقع تھا، صلح حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی تھی، اس میں حضرت عثمان تھے؟ کہا نہیں اس میں نہیں تھے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یعنی میں جیت گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے خرابیاں اور خامیاں نکال لی، تلاش کر لی، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تعال ابین لک، ادھر آ میں تجھے بیان کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک رہا معاملہ غزوہ بدر کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت تھی، یعنی ان کی اہلیہ تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا اور پھر ان کو حصہ بدر کا عطا فرمایا تھا۔ اور جہاں تک رہا احد کا معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما چکا، ان کی مغفرت فرما چکا، یعنی خود اللہ جل شانہ جب اعلان کر چکا تو ہو آر یو، تم کون ہو اس کا اعتراض کرنے والے، اس بات کو اٹھانے والے، بات ختم ہو گئی۔ اور جہاں تک رہا بیعت رضوان کا معاملہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھیجا کس کہ تھا؟ کفار کے پاس، کہ ان سے بات کر کے آئیں کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بھیجا کس کو تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور بیعت رضوان ہوئی کس پر تھی؟ انہی پر، انہی کی شہادت کی خبر پر ہوئی تھی نا، کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اسی پر بیعت رضوان ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ، کہ میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر مکے کی وادی میں اس وقت حضرت عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے، لیکن حضرت عثمان کو بھیجا۔ اب یہ فضیلت والی بات تھی، لیکن اس میں سے بھی اس نے پہلو کون سا نکالا؟ برائی کا پہلو نکالا۔ یہی بحثوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کریں، اللہ پاک ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے، ان کی شان میں آیتیں نازل ہوں، اور کوئی اس طرح کی باتیں تلاش کر کے ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے تو ایسے پھونکوں سے اس طرح کے چراغ بجھتے نہیں۔